تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة طيبا مباركة كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاءه كره الله لقاءه، او كما قال حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علماء کرام، ذمہ داروں، نوجوان دوستو، یہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا اللہ جل شانہ نے ہمیں جو جمعہ کا دن عطا فرمایا، یہ ہفتے کی عید ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کو بھی ایک ایک دن دیا. ان سے کہا کہ جو دن تم ہفتے میں اپنے لیے چوائس کرنا چاہو، پسند کرنا چاہو، انتخاب کرنا چاہو، کر لو. کہ اس دن ہم چھٹی رکھیں گے. یہودیوں نے سنیچر کا دن، عیسائیوں نے اتوار کا دن، سنڈے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے جمعہ کا دن عطا فرمایا. یہ جو جمعہ کا دن ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا مقبول ہے کہ اور دنوں میں ہمارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، دو فرشتے. لیکن جمعہ کے دن ایک فرشتہ ہر مومن کے ساتھ ایکسٹرا سیکورٹی، حفاظت والا بڑھا دیا جاتا ہے. کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ جب کوئی بڑا صاحب آتا ہے، اس کے ساتھ کچھ گارڈ ہوتے ہیں، کچھ خادم ہوتے ہیں. گارڈ کا کام کیا ہے؟ حملے سے حفاظت. خادم کی کیا ذمہ داری ہے؟ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چپل سنبھال کے رکھنا، آگے راستہ صاف کروانا، تعارف کرانا. تو یہ جو فرشتہ ملے گا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فضیل ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا: اکثروا علی فی الصلاۃ، جمعہ کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو، بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو. درود کیا ہے؟ ہم کسی سے ملاقات کرنا ہو تو ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم، دعا کی درخواست، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو یہ نعمتیں دے، دعا دیتے ہیں. کچھ تحفہ دینا ہو دے کر آتے ہیں، بھائی لیجیے حضرت آپ کو ہدیہ، لیجیے آپ کو گفٹ ہماری طرف سے. لیکن حضور کی شان اتنی بڑی، جیسے ہم کسی اللہ والا کوئی آئے، ہم کہتے ہیں نا مولانا میری طرف سے ان کو یہ ہدیہ دے دینا، کہنا فلاں نے دیا ہے، کہنا فلاں عاپس صاحب نے، فلاں علی شفیق صاحب نے، فلاں ساتھی نے، فلاں نے دیا ہے. ہم براہ راست خود نہیں دیتے، بے ادبی ہوگی. انہیں کیسے
پیش کیا جائے ہمیں اس کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مومن کے ساتھ لگا رہا ہے خدمت کے طور پہ، اس نبی کا مقام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے امتیو جب درود پڑھو تو یوں نہ کہو کہ میں درود پڑھتا ہوں اصلی علی رسول، اصلی علی رسول، میں درود پڑھ رہا ہوں نبی پر، میں رحمت بھیج رہا ہوں نبی پر، نہیں، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ درود بھی کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، میں ان کی شان کے مناسب صلاۃ و سلام بھی پڑھوں، درود بھی پڑھوں تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ادب احترام کتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ساتھ لگی ہوئے فرشتوں کو، اس فرشتے کو یوں کہہ دیا نیکی کا ارادہ کرے من اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ کرے، من جاء بالحسنہ، ایک نیکی 10 نیکی، نیکی کا ارادہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند حبان کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے نا، ایک نیکی لکھ۔ جب نیکی کر لی دل میں آیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں، ایک نیکی ہو گئی، اب سبحان اللہ کہا تو 10 نیکی لکھی گئی۔ کتنی نیکی لکھی گئی؟ 10۔ ایک درود پاک پڑھا 10 نیکی، 10 رحمت، 10 گناہ معاف اور 10 درجے جنت میں بلند۔ یہ تو دنیا کے اندر ثواب بتلایا۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو میدان محشر ہوگا، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی اور اپنا مسئلہ وہ گھیر لے گا، اپنی دکھ میں پریشان ہوگا۔ ایسے وقت میں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا کل کو قیامت میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے اور کیا فوائد ہیں؟ علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی کہ آدمی جس چیز کا تذکرہ، جس چیز کی بات بہت زیادہ کرتا ہے نا، وہ چیز اس کی زندگی میں آنے کا اسے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے، محبت ہونے لگتی ہے۔ جیسے کسی جگہ کرکٹ میچ کھیلا جانے والا ہو، اس میں اگر کوئی کہے بھئی اس کے اندر فلانا جو اسٹار کرکٹر وہ آنے والا ہے، اب اس کی آدمی نے میچ سن رکھی، کامنٹری سن رکھی، وہ کیسا کھیلتا ہے سن رکھا، تو آدمی سوچتا ہے اس میں وہ آئے گا۔ اب وہ آدمی کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے، چھٹی لے کر، کھانا پینا چھوڑ کے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے جو وہاں رہے گا نا، سوسو کرنے بھی نہیں جائے گا اور اسے پانی بھی یاد نہیں رہے گا، اسی کو دیکھتا رہا کب اس کی باری آئے میں دیکھوں۔ 5000 روپے ٹکٹ لے کر بیٹھے گا، گھر کو چھوڑ کے بیٹھے گا، نوکری سے چھٹی لے کر بیٹھے گا، پیشاب کو روک کے بیٹھے گا، پیاس کو دبا کے بیٹھے گا، سب چیزیں برداشت کرے گا۔ کیوں؟ اس کا تذکرہ سنا، اس کی تعریف سنی، اس کی بولی کو بولتا رہا۔ ایسے ہی لکھا علماء کرام نے جب آدمی درود شریف بہت زیادہ پڑھے گا تو دل میں محبت پیدا ہوگی نبی کی، سنتوں سے عشق پیدا ہوگا، پھر یہ صبح صبح اٹھ کے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے گا۔ اب فجر کی سنت گھر میں پڑھے گا تو 3 فائدے۔ فجر کی سنت گھر میں وضو کرو، وضو کرنے سے کیا فائدہ ہوا کہ وضو کیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، چہرہ دھویا، آنکھ کے، زبان کے، کان کے گناہ معاف،
کونی تک ہاتھ دھوئے، کونی تک کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، گناہوں کے وسوسے آئے تھے، گناہوں کے خیالات آئے تھے، معاف، پیر دھوئے، پیروں سے کیے ہوئے گناہ معاف۔ تو کہا یہ تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب گھر پہ سنت پڑھی، فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا دیے، میرے بندے نے نماز کے لیے وضو کیا ہے، اب اس کو لکھو نماز میں ہے۔ اب اگر گھر سے وضو کر کے سنت پڑھی ہے، گھر پہ وضو نماز کے لیے کیا ہے، نماز میں آنے سے پہلے اگر یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، کل کو قیامت میں نمازی بن کر اللہ اٹھائیں گے۔ کیسا اٹھائیں گے؟ نمازی بنا کے اٹھائیں گے۔ پھر کہا گھر میں سنت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں دے گا۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ ایک، برکت کسے کہتے ہیں؟ حلال روزی، برکت اسے کہتے ہیں آدمی رزق کھائے نا، اس کے بعد نیکی کا شوق پیدا ہو۔ جیسے آدمی پاؤنچ لگاتا ہے شراب کا تو آدمی ہوش کھو دیتا ہے، آدمی ہوش یاد نہیں رہتا، بیوی ہے کہ ماں ہے، بہن ہے کہ بھابھی ہے، کچھ پتا۔ تو کہا جب آدمی فجر کی سنت گھر پڑے گا، اللہ جل شانہ روزی میں برکت دے گا۔ نمبر 2، حلال روزی دے گا۔ نمبر 3، بہت بڑی بات ہے، آج لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، گھر میں اللہ جل شانہ جتنے آپس میں کچھ تو میں ہے نا، اندر میں جو جنگ ہوتی رہتی ہے، میچ کھیلی جا رہی ہوتی ہے، یہاں سے بیلن آیا، وہاں سے پیالہ، اور وہاں سے جوتی آئی، وہاں سے جھاڑو۔ تو کیا گھر کے جھگڑے، گھر میں جو سنت فجر کی پڑے گا، اللہ جل شانہ گھر کے جھگڑے ختم کر دے گا، گھر کے جھگڑے ختم۔ تو کہا جمعہ کا دن ملا، کل مغرب سے لے کر آج کے مغرب تک جمعہ ہے، سورہ کہف پڑھو، 10 آیتیں پڑھی، 10۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف 15ویں سپارے میں 10 آیتیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ 8 دن کے گناہ معاف۔ ایک نعمت۔ دوسری نعمت، دوسرا فائدہ، اس ہفتے میں، ایک اٹھواڑیے میں، 1 ویک اللہ کی طرف سے ملا ہوا گفٹ۔ ایک ہفتے میں اگر کوئی بھی فتنہ آئے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آیا نا، تو جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ نمبر 3، سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھنے کا فائدہ، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک، پیر کے ناخن سے پیشانے تک اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ جل شانہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ سورہ کہف کل مغرب سے آج مغرب تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے کہا جمعہ کی تیاری مغرب سے ہو۔ کل جمعرات کی شام کو جو مغرب ہوتی ہے نا، سورج ڈوب گیا، جمعہ شروع ہو گیا، آج سورج غروب ہوگا تب جمعہ ختم ہوگا، اس کے درمیان میں ہر وقت درود پاک پڑھے۔ دوسرا کیا کرے؟ استغفار پڑھے۔ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا گنہگار تھا، ایسا گنہگار، پرکھیات، بالکل وہ مشہور و معروف تھا، ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں آتا تھا، اس سے بات بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کی اولاد نے ان کو جا کے جنگل میں پھینک دیا۔ جنگل میں جب اس کو پھینکا گیا، اس نے بہت آوازیں دی، کسی نے نہیں سنا۔ اس کو جب بھوک لگی، پیاس لگی، جب بہت پریشان ہوا بیماری سے، تکلیفوں سے، تو وہ کراہتے ہوئے، روتے ہوئے پکارا، اے رب، مجھے سب نے چھوڑا، اب میں تیرے سوا کس کو پکاروں؟ اس جنگل میں اس کا کوئی نہیں، اور ایسا گنہگار، ایسا باغی، ایسا نافرمان کہ ہائی لائٹ کر کے اعلان کر دیا گیا تھا اس سے کوئی ٹچ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہ رکھے، سارے رشتے ختم۔ تو بندہ جنگل میں پکار رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ، تو میری معافی کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ جنگل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کا وقت آیا تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ نے وقت کے نبی پر وحی اتاری،
اے میرے نبی میرے دوست کا جنازہ پڑھنے جاؤ۔ کون تھا پہلے؟ اللہ کا باغی، نافرمانی کرنے والا، گناہ کرنے والا، لیکن اللہ کیا کہہ کے بلا رہے ہیں؟ میرے دوست کا جنازہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ساری قوم کو لے کے پہنچے جنگل میں، جو جگہ بتلائی گئی تھی وہاں گئے، دیکھا تو وہی گنہگار، دعا کی، باری تعالیٰ یہ کہا موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو سب تمہارے اوپر تقسیم کر دی جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تھا تو میرا دشمن لیکن استغفار ایسی کی، توبہ ایسی کی، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جمعہ کے دن استغفار کی کثرت، آج کے دور میں ایک استغفار کی کثرت، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا، استغفار بہت زیادہ کرنا۔ استغفار مانے رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ہے استغفار۔ استغفار کا لفظ یاد نہ رہے کوئی ضروری نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی زبان میں اللہ سے استغفار کرے، کوئی بھی لینگویج ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ درود شریف بہت زیادہ پڑھے جمعہ میں، اور جمعہ کے دن کا صبح سویرے تیار ہو کے آ جائے، اور جمعہ کی نماز جلدی آوے، جمعہ میں اونٹ کا ثواب ملے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ جو جمعہ میں جلدی آیا، اچھے کپڑے پہن کے آیا، کپڑے بھی اچھے پہن کے آئے تو ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب۔ صف میں پہلی میں بیٹھے، اس کا بھی ثواب۔ جمعہ کی نماز پڑھنے تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، جب باہر نکلے جمعہ پڑھ کے، خطبہ بھی ادب سے سنا، صف میں بھی ادب سے بیٹھے، کسی کو پریشان بھی نہیں کیا، کوئی بات بھی غلط نہیں کی، جمعہ پڑھ کے نکلے، باہر فرشتے کھڑے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ